کبریائی، بزرگی اور برتری آنکھیں بند کر دیں۔ اللہ ارحم الراحمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے جس رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو اکیلے ہی پیدا فرمایا، اور وہ اللہ اکیلا ہی سب کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کو رب ذوالجلال نے مبعوث فرما کے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، اور نبوت و رسالت کا جو ایک سلسلہ تھا اسے آپ نے ختم کروا دیا۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، برادران دین، امت بہترین، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں رات کی ہوئی سیر، اس کا ایک اجمالی سا تذکرہ کیا تھا۔ بعض لوگ یہ بات سمجھتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ ایک خواب تھا، افسانہ تھا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات زیادہ تر وہ لوگ کہتے ہیں جو منکرین حدیث ہے، اور جو اپنی مرضی کی باتیں دین اسلام کے ذریعے بنوانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني
الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رأى من آياته الكبرى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری تعریفات تسبیحات منجلات اکیلے اللہ کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کا وہ اکیلا ہی نظام چلانے والا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگن لا تعداد لا محمود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا پیر و مرشد امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارگاہ پر جنہوں نے بڑے ظلم برداشت کر کے بڑی تکلیفیں برداشت کر کے بڑی مصیبتوں کے بعد اللہ کا دین ہم تک پہنچایا. سامعین محترم، ایک ہوتی ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہوتا ہے نبی کا معجزہ. اللہ کی قدرت، اللہ چونکہ قادر بھی ہے قدیر بھی ہے، جب چاہے اس کی قدرت وقوع پذیر ہو سکتی ہے، جب چاہے اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا سکتا ہے، اور اس میں وہ قادر قدیر اسباب کا محتاج نہیں، کسی سے مشورے کا پابند نہیں، جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے وہ
قادر قدیر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا سکتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے نبی کا معجزہ۔ نبی کا معجزہ حق ہے پر حق ہے، اور اللہ نے اپنے بہت سارے انبیاء کو مختلف مقامات پہ معجزات سے نوازا۔ لیکن یاد رکھے قدرت اور معجزہ کے اندر فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی کی ذات کے ذریعے ہوتا ہے، اور معجزہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر معجزہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ معجزے کے لیے حکم ربی ہوتا ہے کہ میرے نبی اس وقت اس مقام پہ یہ کرو، ایسے ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ نے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء کو معجزہ سے نوازا۔ جب نمرود نے فیصلہ کیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر زندہ جلانے کا، کئی دنوں تک آگ جلی، جل کے سرخ ہوئی، دہکتی ہوئی آگ کے اندر نمرود اور اس کی فوج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا، مگر رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف کہ آگ سے زندہ بچا لیا، بلکہ وہ آگ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور ٹھنڈک بن گئی۔ آگ سے زندہ بچانا یہ قادر قدیر کی قدرت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا زندہ بچ جانا یہ آپ کا معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اللہ مجھے دکھا کیف آرینی کیف تحیی الموتیٰ، رب آرینی کیف تحیی الموتیٰ، ربا دکھا تو صحیح تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ رب ذوالجلال نے کہا میرے ابراہیم اولم تؤمن، تجھے مجھ پہ ایمان نہیں؟ کہا اللہ، کہا بلا، کیوں نہیں ہے ایمان؟ ولکن لیطمئن قلبی، بس ذرا اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ دیکھ لوں، پتہ چل جائے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، یہ کرے گا۔ پھر رب ذوالجلال نے کہا ابراہیم یہ پرندے لا، ان کو ذبح کر، ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف مقامات پہ ان کے گوشت کے ٹکڑے پھینک دے، زمین پہ، خاک پہ، پہاڑوں پہ، میدانوں میں، صحراؤں میں، ویرانوں میں، مختلف جگہ پر پھینک، اور پھینک کر پھر ان کو پکار، ہمارا نام لے کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اسی طرح کیا، اور کرنے کے بعد پھر جب ان کو پکارا رب ذوالجلال کا نام لے کر، وہ سارے پرندے اسی طرح اڑتے ہوئے واپس آئے جس طرح وہ مرے ہی۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کا دربار سج گیا، میدان لگ گیا مناظرے کا،
جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، جادوگر بلا لیے، مختصر عرض کرتا ہوں کہ جادوگروں کے مقابلے میں رب الجلال نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ انہوں نے رسیوں کو سانپوں میں تبدیل کر دیا اور ڈر نہیں، اپنا عصا میدان میں پھینک، زمین پہ پھینک، تیرا عصا دیکھ پھر کرتا کیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پہ پھینکا، وہ عصا جو تھوڑی دیر پہلے لکڑی کا ٹکڑا تھا قادر قدیر کی قدرت سے اژدہا بن گیا، نہ صرف اژدہا بن گیا بلکہ فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ قدرت کی قادر قدیر کی معجزہ تھا جناب موسیٰ علیہ السلام۔ کہا موسیٰ بدل میں ہاتھ ڈال کے باہر نکال، میں اور آپ بدل میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالنے بدبو آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بدل سے ہاتھ نکال کے باہر نکالا، چمکتا ہوا دکھائی دینے لگا دنیا والوں کے لیے۔ اور اسی طرح رب الجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی بڑے معجزات عطا فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوڑا آدمی جس کا سارا جسم کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوتا، ہاتھ پھیرتے اللہ اپنی قدرت سے اس کو شفا عطا کرتا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بن جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ اپنی قدرت سے اس کو بینائی عطا کر دیتا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو حکم دیتے، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اور قادر قدیر اپنی قدرت سے مردوں کو زندہ کھڑا کر دیتا۔ وہ رب کی قدرت کی اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اللہ نے معجزے عطا کیے، کرتے چلے گئے رب الجلال کہ میرے اور آپ کے میرے مرشد، میرے اور آپ کے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آئی۔ رب الجلال نے آمنہ کے درے یتیم کے سر پر نبوت کا تاج سجایا، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ رب الجلال نے مدینہ کے تاجدار مکہ کے درے یتیم کے ہاتھوں سے بھی بہت سارے معجزات دنیا کو دکھائے، دنیا کو بتلائے۔ لیکن یاد رکھو، جس طرح آقا کی شان اعلیٰ، آقا کا مقام اعلیٰ، آقا کی عظمت اعلیٰ، آپ کی رفعت اعلیٰ، آپ کی مرتبت اعلیٰ، رب الجلال نے آپ کو سبھی کائنات سے اعلیٰ بنایا، اولا بنایا، احسن بنایا، اکبر بنایا۔ میری جماعت کا مسلک یہ، میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، میرے مسلک کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح آپ اعلیٰ ہیں، سب سے اولا ہے، سب سے بالا ہے، سب سے افضل ہے، سب سے احسن ہے، سب سے اکبر ہے، اسی طرح رب الجلال نے جو آپ کو معجزے عطا کیے وہ بھی اللہ نے سب سے اعلیٰ اولا عطا کیا، سب سے اعلیٰ۔ چھوٹے چھوٹے معجزے بے شمار کہ میرے آقا چاند کی طرف انگلی اٹھائے، چاند کو اشارہ کرے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، یہ اللہ کی قدرت ہے اور محمد مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ رب الجلال کی قدرت ہے، آقا کا معجزہ ہے کہ کنکریوں کو ہاتھ میں پکڑے۔ ابو جہل پوچھتا ہے بتاؤ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ ابو جہل نے کنکریاں اپنے ہاتھ میں لی، کنکریوں کو ہاتھ میں پکڑا، آقا سے سوال کرتا ہے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ آقا فرماتے ہیں تیرے ہاتھ کے اندر پتھر کی کنکریاں ہیں، کنکریاں خود بول پڑتی ہے، کنکریوں کو رب زبان عطا کرتا ہے، کنکریوں سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ عصا مارے، پانی کے چشمے نکلے، میں تو روک جاؤں اپنے
زبان عطا کر دی، پتھروں کو زبان عطا کر دی، کھائے کنویں میں ناپ ڈالا، رب ذوالجلال نے کنویں کو میٹھا کر دیا، اور پیالہ ایک ہے، صحابہ 70 ہے، دیکھ میرے پیغمبر کا معجزہ، پیالہ ایک ہے، صحابہ 70 ہے، 70 کے 70 صحابہ پہ یہ پیالہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے بڑے معجزے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے بیان کرنے لگے، کئی خطبے چاہیے اس کے لیے، مگر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے حوالے سے، یہ رجب کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ کے خاص کردہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر مشہور ہے، کل فرنے یہ بات یاد رکھیں، مشہور ہے کہ 27 رجب کو اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروائی، مشہور ہے کنفرم نہیں، اس لیے کنفرم نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج مکہ کے اندر ہوئی، ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، کبھی معراج کا دن نہیں منایا گیا، ابو بکر صدیق کے دور میں معراج کا دن نہیں منایا گیا، عمر فاروق کے دور میں معراج کے دن کو نہیں منایا گیا، عثمان غنی کے دور میں معراج کے دن کو نہیں منایا گیا، علی المرتضیٰ کے دور میں معراج کے دن کو نہیں منایا گیا، حضرت حسن کے دور میں معراج کے دن کو نہیں منایا گیا، حضرت معاویہ کے دور میں معراج کو نہیں منایا گیا، صحابہ کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں، نبوت کے دور میں برقی کنکوے نہیں جلائے گئے، روشنیاں نہیں لگائی گئی، حلوے نہیں بانٹے گئے، مانٹے نہیں بانٹے گئے، ختم نہیں دلوائے گئے، نازیں نہیں پڑھی گئی، مدرسے نہیں منعقد ہوئی، اس رات کو جلسے نہیں کیے گئے، اس رات کو نوافل کا اہتمام نہیں کیا گیا، اس رات کو عبادت کا درجہ نہیں دیا گیا، اس رات کو فضیلت کی رات نہیں قرار دیا گیا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر یہ رات عبادت والی ہوتی، اگر یہ رات عظمت والی، فضیلت والی اور نوافل والی ہوتی، شیرینی تقسیم کرنے والی ہوتی، مٹھائیاں بانٹنے والی ہوتی، برقی کنکوے لگانے والی ہوتی، تو سارا مدینہ، سارا مکہ، سارا عرب مٹھائیوں سے بھر جاتا، بجلیوں سے جگمگا اٹھتا۔ بجلیوں سے جگمگانا، مٹھائیوں کو بانٹنا تو دور کی بات ہے، اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے رمضان المبارک میں ملا، ہونے میں اختلاف نہیں، ہونے میں اختلاف نہیں، جب معراج ہوئی اور جس رات ہوئی وہ رات یقیناً بڑی عظمت اور فضیلت والی ہے، لیکن 27 رجب کو مخصوص کرنا یہ تاریخی غلطی ہے۔ کوئی کہتا ہے رمضان المبارک میں ہوئی، کوئی کہتا ہے ربیع الاول میں ہوئی، کوئی کہتا ہے رجب میں ہوئی، کوئی کہتا ہے نبوت کے 10ویں سال ہوئی، کوئی کہتا ہے نبوت کے 12ویں سال ہوئی، کوئی کہتا ہے حضرت خدیجہ کبریٰ کی وفات سے پہلے ہوئی، کوئی کہتا ہے خدیجہ کبریٰ کی وفات کے بعد ہوئی۔ یہ اس روایت کے اندر اختلافات ہیں۔ معراج کا ہونا حق ہے، برحق ہے، سچ ہے، لیکن 27 رجب کو ہونا یہ کسی بھی صورت اور کسی بھی صفہ موقع کے نزدیک یہ کنفرم نہیں۔ اگر یہ کنفرم ہوتا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنے معراج کے واقعے کو بیان فرماتے، جب آپ مدینہ تشریف لے گئے صحابہ پوچھتے، اسی لیے معراج کی روایات جو ہے وہ مہاجر صحابہ سے بھی ہے اور انصاری صحابہ سے بھی ہے، انصار اور مہاجرین دونوں صحابہ اس کی روایات گرامی ہیں، اور مدینہ کے اندر صحابہ سوال کرتے، بڑے سوال کرتے اور بار بار پوچھتے، آقا پھر آپ کی معراج ہوئی، آپ نے اقصی میں کیا دیکھا، پہلے آسمان پر کیا دیکھا، سدرۃ المنتہا پہ کیا دیکھا، جنت میں کیا دیکھا، جہنم میں کیا دیکھا۔ ان ساری باتوں کے باوجود، ساری روایات کے باوجود، سارے حقائق کے باوجود 27 رجب کا کہیں ذکر سکہ کے طور پر، کنفرم کے طور پر نہیں کہ تاریخ یہ کہتے کہ 27 ہی تو ہوئی اور کسی تاریخ کو نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ امام اوزاعی نے اختلاف کیا ہے،
امام طبری نے بھی اختلاف کیا ہے، مختلف ائمہ نے، مختلف محققین نے اختلاف کیا، اس لیے کیا اور ان کا اختلاف یہ بات بتاتا ہے کہ یہ رات منائی نہیں گئی، منائی نہیں گئی۔ اور بہت ساری راتیں ہیں، لیلۃ القدر ہے، اور میں تاج راتوں میں اس کی اقرار تاج راتوں میں پتہ چل گیا کہ تاج میں سے تلاش کرنا ہے، اس کے بارے میں یہ سب سے پہلے جواب کیا ہے۔ لیکن رب الجلال نے بہرحال معراج ہوئی، آقا علیہ السلام کا تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا نقصان 1,24,000 انبیاء کو بھیجے، کسی کو بھی رب الجلال نے یہ موقع عطا نہیں کیا جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اور میں یہ کہنے میں آپ کو بجانب ہوں کہ رب الجلال نے آپ کو جو معجزہ عطا کیا آپ کی شایان شان عطا شایان شان اور معجزہ جب رب نے آپ کو عطا کیا اور لوگوں کو بتایا، بتانے سے پہلے رب الجلال نے لفظ سبحان استعمال کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی پاک ہے وہ ذات۔ لفظ سبحان سے یہ بات کی شروع کی۔ 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت، رب یہ بات بتانا چاہتا ہے، یہ واقعہ بتانا چاہتا ہے لفظ سبحان سے کیوں؟ اس لیے کہ لفظ سبحان وہاں پر آیا ہے یا آتا ہے جہاں پر انسان کی قوت، انسان کی طاقت، انسان کی ہمت، انسان کی سوچ، انسان کی عقل، انسان کا دماغ جواب دے جائے، وہاں سے رب کی قدرت شروع ہو، وہاں پر رب الجلال نے لفظ سبحان استعمال کیا۔ مخلوق میں سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ مخلوق میں سے جہاں پر مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے، انتہا ہو جائے، رب الجلال کی قدرت کی ابتدا ہو، وہاں سے رب سبحان سے بات شروع کر دے۔ کیسے؟ جب رب تعالیٰ نے واقعہ لمبا، سارے واقعات لمبے ہیں، اجمالی طور پر اشارہ دوں گا، فرشتوں سے کہا نام بتاؤ ان چیزوں کو، تم کیا جو آدم علیہ السلام کو ذریت کیوں دی؟ فرشتوں کو نام نہیں آئے تو فرشتوں نے رب الجلال کو اپنی کم علمی کا، کم ہمتی کا، کم طاقتی کا، اپنی پستی کا کیسے اظہار کیا اور کن الفاظ سے کیا؟ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے، ہمارا علم نہیں، ہماری طاقت نہیں، ہمارا کچھ نہیں، اللہ تو پاک ہے۔ اللہ کی پاکی کا اعتراف کر لیا، اس کا مطلب ہے اپنی طاقت اور ہمت سے انکار کر دیا۔ اور پھر جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ، رات کی تاریکی کا اندھیرا الگ، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا الگ، پانی کی تاریکی کا اندھیرا الگ، ان سارے اندھیروں میں رب کہتا ہے مجھے میرے یونس نے کن الفاظ سے پکارا تھا، کہا تھا قالوا سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میں اندھیروں میں بچ گیا ہوں، پانی کی گہرائیوں میں چلا گیا ہوں، مچھلی کے پیٹ میں بچ گیا ہوں، حاجت کے اندر مبتلا ہوں، پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو والا، تو طاقت والا، تو قدرت والا۔ اپنی کم ہمتی کا اعتراف کیا، رب الجلال کا اقرار کیا، وہاں پر لفظ سبحان آیا۔ اور پھر پتہ بندے کو حکم ہے جب سواری پر سفر کرے، اور سواری پر سفر کرنے سے کی دعا کیا ہے؟ سبحان الذی اسری، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین۔ سبحان الذی، اللہ یہ دو پہیوں والی سواری، یہ چار پہیوں والی سواری، یہ اڑتی ہوئی بغیر پہیوں کی سواری، اللہ یہ ہوا کی سواری، یہ فضا کی سواری، یہ پانی کی سواری، یہ ساری سواریاں تیرے انتظام کے اندر، تیرے کنٹرول کے اندر، تیری قدرت کے اندر، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دنیا نے دیکھا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ جہاز گرتے ہیں،
ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں، گاڑیاں اڑ جاتی ہیں، موٹر سائیکل، سائیکل، کاریں، بسیں، سارے ہاتھ کے سامنے، ان کو چلانے والا اللہ ہے، اور چلانے والا اقرار کرتا ہے اللہ میرے کنٹرول میں نہیں، میرے بس کی بات نہیں، میری طاقت میں نہیں ہے، میری ہمت میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ سکر اللہ، اللہ تم پاک ہے جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر۔ اسی طرح رب الجلال نے اس واقعے کو بھی بیان کیا لفظ سبحان سے۔ کیا کہا سبحان اللہ بھی پاک ہے، پاک ہے، یعنی وہ کروا سکتا ہے جو کچھ نہیں کروا سکتا، وہ اللہ کروا سکتا ہے۔ جہاں پہ مخلوق کی عقل کام کرنا چھوڑ دے وہاں پر رب کی قدرت کام کرتی ہے۔ جہاں مخلوق کی سوچ بند ہو جائے وہاں میرا رب اپنی قدرت دکھاتا ہے، اور رب کہتا ہے سبحان اللہ پاک ہے، انسانوں کے عقل سے ماں بڑا، سوچ سے ماں بڑا، ان کے علم سے، فہم سے ماں بڑا، وہ کام کیا اس لیے وہ کر سکتا ہے، وہ پاک۔ سبحان اللہ اسرا، پاک ہے اسرا، جس نے سیر کرائی رات کو۔ اسرا کا مطلب ہے رات کو سیر کرنا۔ آگے کا بھی ابدی ہی لیلن، پھر لیلن بھی رات کا ذکر کر دیا، اسرا بھی رات کی سیر، پھر رات کی الگ بات کر دی۔ کیوں؟ رب تقییداً کی حضرت کا بتانا چاہتا ہے کہ وہ ذات اتنی پاک ہے، اتنی طاقت والی ہے، اتنی ہمت والی ہے، اتنے انتظامات والی ہے کہ جس نے سیر کرائی راتوں رات سیر کروائی، اور اتنی بڑی سیر، اتنا لمبا سفر، اتنی بڑی مسافت، مہینے نہیں لگے، کوئی دن نہیں لگے، ہفتے نہیں لگے، بلکہ رب کہتا ہے سیر کروائی راتوں رات، سیر بھی کروائی اور راتوں رات کروائی۔ اسرا رات کو کروائی، بیابدہ ہی اس کو کروائی۔ عقیدے کی بات آئی ہے، عقیدے کی بات سن، گھر کے اندر جا کر قرآن پاک پڑھا کرو، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرو، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا کرو، مولویوں کی کچی روٹی پکی روٹی پہ نہ جاؤ۔ قرآن دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو، واہ اللہ میں قربان جاؤں۔ تو واقعی عالم الغیب بھی ہے اور سمیع و بصیر بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے۔ اللہ تجھے پتا تھا کہ یہ برے صغیر کے ہندوستان اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو عزت راس نہیں آئی، جس طرح عزیر علیہ السلام کے ماننے والوں کو عزت راس نہیں آئی، رب الجلال نے جناب عزیر علیہ السلام کو عزت دی۔ ان کے ماننے والوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر کے معجزہ دنیا کو دکھایا، مگر ان کے ماننے والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت راس نہیں آئی۔ انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ رب جانتا تھا پاکستان میں رہنے والے مولویوں کو عزت راس نہیں آئے گی، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا کے اندر، افغانستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو میرے محبوب کی عزت راس نہیں آئے گی۔ میں سیر کے لیے اپنے پاس بلاؤں گا اور یہ کہیں گے گیا بندہ تھا آیا نور ہے، گیا بندہ تھا آیا نور ہے۔ یہ کہیں گے بشر ہو کے ارشاد جا کوئی نہیں سکتا، رب کو پتا تھا۔ اور سنیے تمہاری بشر ہو کے ارشاد جا کوئی نہیں سکتا۔ آخر قرآن سنا، رب اپنے قرآن میں کہتا ہے بشر ہو کے ارشاد جاوے محمد، بشر ہو کے ارشاد سبحان الذی اسری بعبدہ، بشر ہو کے ارشاد جاوے محمد۔ آمین کملے رہا پائی جانا، بشر ہو کے ارشاد جا کوئی نہیں سکتا۔ اہل حدیث کا عقیدہ سن، اہل حدیث کا نام سن، اہل حدیث کا مسلک سن، اہل حدیث کا نظریہ سن۔ ہم کہتے ہیں بشر ہو کے عرشوں پہ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہا اسرا بیابد رب کہہ سکتا تھا نا اسرا بنبی ہی کہ میں نے اپنے نبی کو سیر کرائی. رب کہہ سکتا تھا اسرا بنور ہی میں نے اپنے نور کو سیر کرائی. رب کہہ سکتا تھا اسرا بمحمد ہی میں نے اپنے محمد کو سیر کروائی. رب کہہ سکتا تھا اسرا بحبیب ہی میں نے اپنے حبیب کو سیر کروائی. سارے الفاظ استعمال نہیں کیے. قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو کہیں مزمل کہا, کہیں مدثر کہا, کہیں یاسین کہا, کہیں کہا, لیکن یہاں پر امن کا لفظ استعمال کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا محبوب بندہ ہے, اللہ کا محبوب بشر ہے, اللہ کا محبوب انسان ہے. اور رب ذوالجلال نے انسان کو سیر کروائی, بشر کو سیر کروائی اور اپنے ایک بندے کو سیر کروائی. اسرا بعبدہ لیلا راتوں رات کروائی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی. غور کرنا قرآن کے الفاظ پر, میں نہیں کہتا, اللہ کا قرآن کہتا ہے سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. میں ان اپنے بھائیوں کو دعوت فکر دوں گا, ان اپنے بھائیوں کو بڑے پیار و محبت کے ساتھ دعوت دوں گا. تعصب کی حیرت اتارو, فرقہ ملکیت کی حیرت اتارو, مخصوص لیبل اتار کر ذرا قرآن کے الفاظ پر غور کرو. قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی میں نے سیر کروائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. ان بھائیوں کو جو میرے بڑے پیارے بھائی امام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, آپ ہر جگہ ہر وقت ہیں. اگر آپ مسجد حرام میں بھی ہیں, مسجد اقصی میں بھی ہیں, آپ ہر جگہ موجود, ہر جگہ حاضر و ناظر, تو پھر رب کہتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, یعنی جب مسجد حرام میں تھے مسجد اقصی میں نہیں تھے, جب مسجد اقصی میں تھے مسجد حرام میں نہیں تھے. اگر اللہ کے رسول ہر وقت ہر جگہ ہے, ہر لحظہ ہے, ہر محفل میں ہے, ہر مسجد میں ہے, ہر بازار میں ہے, ہر بلد میں ہے, ہر گلی میں ہے, ہر بستی میں ہے, ہر ممبر پہ ہے, ہر مصلی پہ ہے, پھر رب کا قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ جب مسجد اقصی میں نہیں تھے میں ان کو لے کر کے گیا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی نہیں گیا. غور کر, ذرا غور کر, تعصب چھوڑ, فرقہ واریت چھوڑ, قرآن کے الفاظ میں غور کر, قرآن و سنت کو اپنا ہدایت کا ذریعہ مان. کہ اگر ہر جگہ تھے, اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام روضہ رسول میں ہوتے ہوئے لاہور میں بھی ہیں, استغفر اللہ معاذ اللہ, اگر آقا لاہور میں ہیں تو مسجد اقصی میں نہیں تھے. قرآن کہتا ہے سیر کروائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک, یعنی جب مسجد اقصی میں تھے مسجد حرام میں نہیں تھے, مسجد حرام میں تھے مسجد اقصی میں نہیں تھے. جب مکہ تھے مدینہ میں نہیں تھے, مدینہ میں تھے مکہ میں نہیں تھے. جب آپ فرش پہ تھے عرش پہ نہیں تھے, جب آپ عرش پہ تھے فرش پہ نہیں تھے. جب آپ مانو گے کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں, ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, تو پھر آپ عرش پہ بھی ہیں, فرش پہ بھی ہیں, زمین پہ ہیں, زمان پہ ہیں, ہوا پہ ہیں, فضا میں ہیں, ساتوں آسمانوں پہ ہیں, سدرۃ المنتہا پہ ہیں, پھر الی المسجد الاقصی. یہ کہاں پہ گئے, یہ کہاں پہ گئے؟ ذرا غور کرو اکیلے بیٹھ کر. اور میں اسی لیے کہتا ہوں, سنو میری بات کو سنو, 4 نقطے لیتا ہوں طالب علم ہونے کے ناطے سے, 4 پوائنٹ درج کرو میرے, کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانو گے, ہر جگہ ہر وقت موجود مانو گے, معراج کا بھی انکار ہوتا ہے, ہجرت کا بھی انکار ہوتا ہے. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانو گے, بشر نہیں مانو گے, پیغمبر کے خاندان کا انکار ہوتا ہے, ابا عبداللہ, دادا عبدالمطلب, بنو ہاشم, قریش, پورا قبیلہ, پھر جناب فاطمہ
خاندان کا انکار ہوتا ہے. اور اگر پیغمبر کو مختار کل مانو گے شفاعت کا انکار ہوتا ہے. جب مختار کل ہے تو پھر قیامت کے دن سفارش کس بات کی کریں گے؟ شفاعت کس بات کی کریں گے؟ پھر تو حکم دیں گے جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ. 3 راتیں 3 سجدے 3 دن 3 راتیں رب کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے رب کے سامنے اپنی امت کی شفاعت کریں گے. اگر آقا مختار کل ہے تو شفاعت کس بات کی؟ اگر مختار کل مانو گے شفاعت کا انکار، حاضر و ناظر مانو گے معراج اور ہجرت کا انکار، نور مانو گے پیغمبر کے خاندان کا انکار. دعا کرو اللہ کے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات مسجد اقصی میں ہے انشاءاللہ. باقی معراج کی تفصیل اگر خطبہ مبارک میں انشاءاللہ کروں گا. اگلا خطبہ اسی موضوع پہ ہوگا. صرف مسجد اقصی کی ایک بات بتا کے ختم کروں گا. مسجد اقصی میں گئے وہاں پر سارے انبیاء موجود ہیں، سارے رسول موجود ہیں، سارے پیغمبر موجود ہیں. جناب آدم علیہ السلام موجود، نوح علیہ السلام موجود، زکریا موجود، ابراہیم موجود، اسماعیل موجود، داؤد موجود، موسیٰ موجود، عیسیٰ موجود. 1,24,000 انبیاء مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں. صف اندر صف کھڑے ہیں، قطار اندر قطار کھڑے ہیں. نماز کا وقت ہوا، سارے دیکھ رہے ہیں مصلی کے امامت پہ کون کھڑا ہوتا. انبیاء کے بعد جناب آدم علیہ السلام بھی موجود ہے، جد الانبیاء جناب ابراہیم بھی موجود ہیں، جناب نوح بھی موجود ہیں، جناب موسیٰ بھی موجود ہیں، کلیم اللہ موجود ہے، روح اللہ موجود ہے، ذبیح اللہ موجود ہے، خلیل اللہ موجود ہے، داؤد خلیفۃ اللہ موجود ہے، صدیق اللہ موجود ہے، سارے نبی موجود ہیں. مسجد اقصی کے اندر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. آج امامت انبیاء کا تاج کس کے سر پہ سجایا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قطار کے اندر کھڑے ہیں. جبریل امین آگے بڑھے، آقا علیہ السلام کے دستے مبارک کو پکڑا، ہاتھ کو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا اور عرض کرتے ہیں آقا آپ 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائیے، ان کو نماز پڑھائیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جہاں پر آمینہ بلال ہو، جہاں پر مکہ میں درگاہ یتیم ہو، وہاں پر آدم نماز نہیں پڑھا سکتے، وہاں پر ابراہیم نماز نہیں پڑھا سکتے، اسماعیل نماز نہیں پڑھا سکتے. میرا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کی موجودگی میں اسماعیل نماز نہیں پڑھا سکتے، داؤد نماز نہیں پڑھا سکتے، یوسف نماز نہیں پڑھا سکتے، داؤد نماز نہیں پڑھا سکتے، جناب زکریا نماز نہیں پڑھا سکتے، جناب موسیٰ نماز نہیں پڑھا سکتے، جناب عیسیٰ نماز نہیں پڑھا سکتے. میرے آقا کی موجودگی میں 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا. مجھے بتاؤ جب آقا کی موجودگی میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نماز نہیں پڑھا سکتا، 15ویں صدی کا ملا وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ ہر جگہ موجود، ہر جگہ حاضر و ناظر، ہر مسجد میں موجود، ہر محفل میں موجود، ہر جلسے میں موجود، ہر خطبے میں موجود. یا مسلح چاہتے ہو یا عقیدہ چاہتے ہو. اگر یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آقا ہر جگہ موجود ہے، مسلح چھوڑ. آقا کی موجودگی میں جب کوئی نبی مسلح پہ کھڑا نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، بتاؤ تیرے لاہور کا کوئی مولوی مسلح امامت پہ آقا کی موجودگی میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں؟ کیا یہ گستاخی نبوت نہیں؟ آقا موجود ہو، کچی روٹی پکی روٹی بتانے والا مولوی مسلح پہ کھڑا ہونے امامت کروائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو مولوی عقیدہ چھوڑ دے گا، مسلح نہیں چھوڑے گا. جب مسلح ہے تو 11ویں 12ویں 13ویں حلوے مانڈے چینی مٹھائیاں سارے چاول حلوے سارا کچھ اسی مسلح کی برکت سے. دعا کرو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی تفصیلات اگلے خطبہ جمعہ مبارک کے اندر. وآخر دعوانا الحمدللہ.